نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ رہبر و رہنما مصطفیٰ، مصطفیٰ بھی کہہ دیجئے رہبر و رہنما، رہبر و رہنما پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کیا وعدہ ہے؟ لِأَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان لوگوں کو وہ دنیا میں اسی طرح بااختیار بنائے گا جس طرح اس نے تم سے ان سے پہلوں کو بنایا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، اور وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ڈر اور خوف مت کھاؤ، تم ہی کامیاب۔ میں آج کے حکمرانوں کو بھی یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کسی فرد اور شخص کا نام نہیں ہے، یہ کسی ایک گوشت پوش کے انسان کا نام نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ایک نظریے کا نام ہے، اسلامی جمعیت طلبہ ایک فکر کا نام ہے، اسلامی جمعیت طلبہ اس پیغام کا نام ہے جو خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پیشتر اس انسانیت کو دیا تھا۔ اللہ غایتنا والرسول ہادینا والقرآن دستورنا والجہاد سبیلنا والشہادت امانینا۔ یہ وہ پیغام ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں آج بھی روشن ہے، اور جب تک یہ روشن رہے گا اسلامی جمعیت طلبہ کے وجود سے یہ ملک اور یہ دنیا روشن تر ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ میں آج کے حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سنو ہوش کے ناخن لو، سنو آج کے حکمرانوں، جرنیلوں، بے غیرت جرنیلوں، سنو، تم اسلامی جمعیت طلبہ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہو، اسلامی جمعیت طلبہ کو دبانے کی بات کرتے ہو۔ ایم کیو ایم کے نام سے تم نے کتوں کو پٹے کھول رکھے ہیں، تم نے گنڈوں کو کھول رکھا ہے، تم نے لکھا تھا، آج بھی ہمارے ساتھیوں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، جن کا قصور یہ ہے کہ وہ اسلام کے سپاہی ہیں، جن کا قصور یہ ہے کہ وہ پاکستان کے محافظ ہیں، جن کا قصور یہ ہے کہ وہ طلبہ کے کردار کے محافظ ہیں۔ سنو اہل اقتدار، سنو، وہ جو مشرقی پاکستان کا شیخ مجیب تھا اس کا حال بھی عبرتناک ہوا ہے۔ آپ دیکھو کہ وہ جو یہاں پر اس پاکستان میں یہ جو گورنر کالا باغ
جو اس مغربی پاکستان کا گورنر تھا اس کا انجام بھی عبرتناک ہوا تھا، اور وہ جو کہتا تھا ہم جائیں گے تو ہمارا رہے گا، ذوالفقار علی بھٹو کا انجام بھی اتنا عبرتناک ہے کہ تم اسے عبرت پکڑو تو بہتر بات ہے۔ خود پھانسی چڑھا، دونوں بیٹے غیر فطری موت مرے ہیں، اس کی بیوی نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے، اور اس کی بیٹی آج فوجی حکمرانوں سے امن کی بھیک مانگتی پھرتی ہے، اس کا عبرتناک انجام ہوا ہے۔ اور جنرل مشرف تمہارا انجام بھی انشاءاللہ اتنا عبرتناک اور شرمناک ہوگا کہ رہتی دنیا تک کے لیے تمہیں رب کائنات کی ذات مثال بنا کر رکھے گی۔ آپ ہمارے خون کے قطروں کے اندر سے نکلنے والی سرخی ہیں، آپ ہمارے ذہن کی سوچ ہیں، آپ ہمارے قدموں کی چاپ ہیں، آپ ہماری زبان کی آواز ہیں، آپ ہماری ساری آرزوؤں کا مرکز اور تمنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ایک طاقت ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو جذبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو قربانی کا سودا دیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک فکر دی ہے، آپ ایک نظریے کے محافظ نوجوان ہیں، ایک طاقت، ایک قوت، ایک زبردست قوت۔ لیکن میرے نوجوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوت کو سنبھالنا بھی بڑی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے، جب قوتیں آ جائیں، جب طاقتیں آ جائیں، جب ایک طاقت کا اظہار ہو، جب اللہ کی مدد آ جائے، تو پھر کبھی اس پر کبھی اتراتے نہیں ہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، عزت اور انکسار اختیار کرتے ہیں۔ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور تو فتح کو دیکھ لے، لوگ جوک در جوک تمہاری جمعیت میں شامل ہو جائیں، افواجا، اس وقت تم نے تکبر نہیں کرنا، قوت کا اظہار نہیں کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، تکبر نہیں، غرور نہیں، عجز اور انکسار اختیار کرو، توبہ کرو، اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ سے اس بات کی دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے سیدھا راستہ بھیج دے۔ وہ پھر تمہیں بتاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر انعام کرنے جن پر اللہ نے کیا ان کا راستہ اختیار کرو گے، اگر عمر کا راستہ، ابو بکر کا راستہ، علی المرتضیٰ اور عثمان غنی کا راستہ اختیار کرو گے، اگر خالد بن ولید کا راستہ اختیار کرو گے، طارق بن زیاد کا راستہ اختیار کرو گے، محمد بن قاسم بننے کی بات کرو گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے گی، تمہارے قدم آگے بڑھ گئے۔ وہ انقلاب برپا ہوگا جس کو سید مودودی نے کہا تھا اسلامی انقلاب آئے گا، جس کو عوام کہتے ہیں عوامی انقلاب ہوگا، غریبوں کا، مزدوروں کا، مظلوموں اور بے کسوں کا انقلاب۔ اور جب اگر کوئی حکمران اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے تو کراچی سے خیبر تک کا نوجوان اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کے سر خرور کو پاش پاش کر دے گا انشاءاللہ۔ افغانستان میں کہتے ہو تم جہاد کی بات کرتے ہو، صرف جماعت اسلامی تھی روس کے خلاف، کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی پاکستان کی، کوئی ہے تو مجھے بتایا جائے۔ یہ امریکہ کے خلاف کئی لوگ ہیں، روس کے خلاف صرف جماعت اسلامی کے مجاہدین نے افغانستان میں پاکستان سے جا کر جہاد کیا ہے۔ آج وہ رشیا، یونین آف سوشلسٹ سوویت رشیا، USSR، جس کے لال جھنڈے پر کتنے ستاروں کے ساتھ ہتھوڑا دراتی ہوتی تھی، وہ ملک نیست و نابود ہو گیا، اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ جہاد کی ریوائول ہوئی افغانستان میں، یہ جماعت اسلامی کی پالیسی تھی۔ جماعت اسلامی نے 1973 کا دستور، جس میں بھٹو کو ہماری ضرورت نہیں تھی، ہماری وہ حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پروفیسر غفور احمد مرحوم، ان کی موجودگی میں، جماعت اسلامی کی پشپرائی کی موجودگی میں، ایک طاقت کی موجودگی میں، ایک نظریے کی موجودگی میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی، اور پاکستان کا آئین آج یہ کہتا ہے
کہ پاکستان کا ریاستی مذہب اسلام ہوگا اور پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ یہ سارا سفر جماعت اسلامی نے طے کیا ہے، یہ سارا سفر جماعت اسلامی نے منظم کیا ہے، یہ سارا سفر جماعت اسلامی نے مرتب کیا ہے۔ تم جماعت اسلامی کو سیٹوں سے تولتے ہو، جماعت اسلامی کے لوگوں کے دل اور دماغ میں جو خدا کی بندگی ہے اس سے تولو، جماعت اسلامی کے کارکنوں کے دل اور دماغ میں جو رسول اللہ کی محبت ہے اس سے جماعت اسلامی کو تولو۔ آج جماعت اسلامی کا نظریہ مشرق وسطیٰ میں کامیاب ہے، پاکستان میں کامیاب ہے، افغانستان میں کامیاب ہے، بنگلہ دیش میں کامیاب ہے، پوری امت مسلمہ کا علاقہ آج شمع اسلام کے نور سے روشن ہو رہا ہے۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ عالم اسلام کروٹ لے رہا ہے، تبدیلی آنے والی ہے؟ وہ تبدیلی شاید میری نسل میں نہ آئے، میری اگلی نسل میں آئے، لیکن مجھے مرتب رہنا ہے، مجھے منظم رہنا ہے اور مجھے تیار رہنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، کیا وعدہ ہے؟ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ان لوگوں کو وہ دنیا میں اسی طرح بااختیار بنائے گا جس طرح اس نے تم سے ان سے پہلوں کو بنایا تھا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے اور وعدہ پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ڈر اور خوف مت کھاؤ، تم ہی کامیاب ہو گئے۔